مریم نواز کی پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ کے پرآسائش سفر کے لیے 11 ارب روپے مالیت کے ایک لگژری جہاز کی خریداری کو چھپانے کے لیے بولا گیا جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد اب شرمندگی سے منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر پنجاب حکومت اربوں روپے کے ایک لگژری جہاز کی خریداری پر سوالات اور تنقید کی زد میں ہے۔ پنجاب حکومت کی رد عمل اور وضاحت نے اس معاملے کو سیاسی تنازع میں بدل دیا ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر امریکی طیارہ ساز کمپنی گلف اسٹریم ایرو اسپیس G500 ماڈل کے لگژری جہاز کی تصاویر اور ویڈیوز ڈال کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ حکومت پنجاب نے مریم نواز کے VIP استعمال کے لیے یہ طیارہ خرید لیا ہے۔ اس جہاز کی لاگت 11 ارب روپے سے زائد ہے، حالانکہ بطور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پاس پہلے ہی 2 جہاز موجود ہیں۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد سے وزیر اعلیٰ مریم نواز تنقید کی زد میں ہیں اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ سادگی اور کفایت شعاری کا درس دینے والی قیادت نے عوام کے ٹیکسوں سے 12 ارب روپے مالیت کا جہاز خریدنے کا کیسے سوچ لیا۔ یہ دعویٰ سب سے پہلے 16 فروری کو ایک سوشل میڈیا صفحے کے ایکس اکاؤنٹ پر سامنے آیا، جہاں اس کی قیمت 4 کروڑ امریکی ڈالر یعنی 11 ارب روپے سے زائد بتائی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پروازوں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طیارہ 12 فروری 2026 سے فعال ہو چکا ہے اور پنجاب کے مختلف ہوائی اڈوں کے درمیان پرواز کر رہا ہے۔ اسی ایکس اکاؤنٹ پر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ طیارہ ایک ہفتے قبل سے پنجاب کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعلیٰ کی کال سائن کے ساتھ پرواز کر رہا ہے اور یہ پرواز راولپنڈی سے لاہور کے لیے بھی تھی، جس کا کال سائن پنجاب 2 بتایا گیا۔ ابتدا میں حکومت پنجاب نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی۔ بعد ازاں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے سوال کیا گیا تو انہوں نے خریداری کی تردید نہیں کی، بلکہ کہا کہ پنجاب حکومت ایئر پنجاب کے لیے فضائی بیڑا تشکیل دے رہی ہے اور یہ طیارہ اسی بیڑے کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق رواں سال ایئر پنجاب کی سروسز کا آغاز ہونا ہے، جس کے لیے طیارے خریدنے یا لیز پر لینے پڑیں گے۔ تاہم ناقدین اس وضاحت کو جھوٹ پر مبنی قرار دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں مسافر پروازوں کے لیے 19 نشستوں والا لگژری VIP طیارہ خریدا جاتا ہے؟ ان کا موقف ہے کہ اگر یہ جہاز واقعی ایئر پنجاب نامی کمپنی کے آپریشن کے لیے خریدا گیا ہے تو اس کی نوعیت کمرشل ہوا بازی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ادھر سینئر اینکر پرسن شہزیب خانزادہ کا کہنا ہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب کا دعویٰ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ ابھی تک ایئر پنجاب کا کوئی باضابطہ وجود سامنے نہیں آیا۔ ان کے مطابق نہ تو اس نام سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹریشن ظاہر کی گئی ہے اور نہ ہی پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی سے کوئی آپریٹنگ لائسنس حاصل کیا گیا ہے۔ جیو نیوز پر اپنے پروگرام میں شہزیب خانزادہ نے بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر طیارہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے تو اس کا دفتر کہاں ہے اور اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ مزید یہ کہ اگر یہ کمرشل استعمال کے لیے ہے تو اسے وزیر اعلیٰ کے VIP سفر کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے پہلے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 2 سرکاری جہاز موجود ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب وفاقی حکومت خسارے کے باعث پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی تو مریم نواز کی پنجاب حکومت ایک نئی فضائی کمپنی کو چلا کر منافع بخش کیسے بنا پائے گی؟ اس معاملے نے تب شدت اختیار کی جب ایک سرکاری سمری منظر عام پر آئی، جس میں مالی سال 2025-26 کے دوران VIP پرواز کے لیے ضمنی گرانٹ کی منظوری کا ذکر تھا۔ دستاویز کے مطابق نئے طیارے کے آپریشنل اور مینٹیننس اخراجات پورا کرنے کے لیے تقریباً 1 ارب روپے کی اضافی رقم درکار ہوگی۔ اگر طیارے کی مالیت 10 سے 12 ارب روپے کے درمیان ہے تو اس کی سالانہ دیکھ بھال پر 1 ارب روپے خرچ ہونا ایک بڑا مالی بوجھ تصور کیا جا رہا ہے۔ سرکاری دستاویز میں کہا گیا کہ اس جہاز کو وزیر اعلیٰ اور دیگر اہم شخصیات کے فضائی سفر میں حفاظت، کارکردگی اور اعتماد کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کے لیے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ طیارہ براہ راست خریدا گیا ہے یا لیز پر حاصل کیا گیا ہے۔ خریداری کی طریقہ کار، شفافیت اور مسابقتی بولی کے عمل سے متعلق تفصیلات بھی منظر عام پر نہیں آئیں۔ دستاویز کے مطابق متعلقہ محکمے کے پاس نئے طیارے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی فنڈز موجود نہیں تھے، جس کے باعث اضافی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ ان اخراجات میں پائلٹس اور تکنیکی عملے کی تربیت،
ईंधन, इंश्योरेंस, टैक्सेस और दीगर ऑपरेशनल जरूरियात शामिल हैं। बताया गया है कि पायलट्स को हर 4 से 6 माह बाद अमेरिका जाकर ताज़ा तरबियती कोर्स करना होगा, जबकि इंजीनियर्स की इब्तिदाई तरबियत भी बैरून मुल्क होगी, जिससे अखराजात में मजीद इजाफा मुतवक्को है। ये तनाज़ा इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गया कि वज़ीर आला खुद मुख्तलिफ मौक़े पर सादगी और किफ़ायतशुआरी का पैगाम देती रही हैं। अपोजिशन और बाद सरकारी मुबस्सरीन के मुताबिक अवाम को इखराजात में कमी की तलकीन करना और दूसरी तरफ अरबों का लग्जरी बिजनेस जेट शामिल करना एक वाज़ेह तज़ाद है। हुकूमती हल्के इस फैसले को वज़ीर आला के लिए आलमी मयार के मुताबिक महफूज और पुरआसाइश सफ़र से जोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक सूबे की आला क़यादत के लिए महफूज और काबिल एतमाद सफ़र फराहम करना रियासती जिम्मेदारी है। ताहम नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि मौजूदा मुआशी हालात में सेहत, तालीम, साफ पानी और बुनियादी ढांचे जैसे शोबे ज़्यादा तरजीह के मुस्तहिक़ थे। उनके बकौल 10 से 12 अरब रुपए की खतीर रकम से एक लग्जरी बिजनेस जेट की खरीदारी VIP कल्चर के तसलसल की एक और मिसाल बन सकती है। इस फैसले के बाद नाक़दीन एक सादा मगर तल्ख सवाल उठा रहे हैं, क्या माशी दबाव के शिकार सूबे में अवामी टैक्सों से जमा की गई रकम का इस्तेमाल एक आला ओहदेदार की सहूलत के लिए लग्जरी बिजनेस जेट तैयारा खरीदने पर किया जाना एक दानिशमंदाना और जायज़ फैसला है, या ये फैसला शफाफियत और तरजीहात के तयन पर एक नई बहस को जन्म देगा? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।